زہریلی چائے، جی ہاں، آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ شوقیہ جو ہم آج کل ہمارے پورے معاشرے میں کم و بیش ہر مرد عورت بوڑھے اور بچے، یہ جو ایڈکشن بن چکی ہے ہمارے لیے بلیک ٹی، آج ہم اس سے جڑی چند اہم اور مختصر باتیں آپ سے شیئر کریں گے جو آپ کے علم میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ روایتی چائے استعمال کرتے ہیں دودھ پتی یا بھلے قہوہ کی شکل میں، سب سے پہلے تو یہ بات کہ بلیک ٹی اپنی تیاری کے مراحل میں ہی فرمنٹیشن اور آکسیڈیشن کی وجہ سے اپنی قدرتی حالت پہ نہیں رہتی۔ اس کے اینٹی آکسیڈنٹ اور پولیفینول ضائع ہو جاتے ہیں، جبکہ ٹینن جو کہ ایک زہر ہے چمڑا رنگنے کی صنعت، ٹینری کہتے ہیں جسے، اس صنعت میں استعمال کیا جاتا ہے، اپنی اصلی حالت میں برقرار رہتا ہے۔ تو اگر آپ چائے کے مزے سے زیادہ اپنی صحت کو اہمیت دیتے ہیں تو جان لیں کہ اس روایتی چائے کے مقابلے سبز چائے میں ان ٹیننز کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ اسے فرمنٹیشن وغیرہ کے پروسیس سے بھی نہیں گزارا جاتا، تو اس کے اینٹی آکسیڈنٹس اور پولیفینول ضائع نہیں ہوتے۔ چائے کے بارے میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کافی کے مقابلے کم نقصان دہ ہے۔ اگر روزانہ استعمال کرتے ہیں، بلیک ٹی ہمارے ہاں زیادہ بلکہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے تو وہ بھی ان اویلیبل ہو جاتا ہے۔ اس طرح ٹینن وٹامن B1 تھیامین کو بھی جذب نہیں ہونے دیتے، جو دماغ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس طرح آپ کی انزائٹی بڑھتی ہے، نروس ٹینشن میں اضافہ ہونے لگتا ہے، نیند کی کوالٹی خراب ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ نیند میں ڈراؤنے خواب آتے ہیں، سلیپ ایپنیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نیند کی کوالٹی خراب ہونے سے ہر وقت تھکے ہوئے رہتے ہیں، فوکس نہیں رہتا اور اپنے کام میں لو انرجی پہ رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ریسٹ لیس لیگ سنڈروم کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ ریسٹ لیس لیگ سنڈروم، اس میں ہر وقت ٹانگیں ہلانے کا من کرتا ہے، لیٹے ہوئے ہوں پاؤں یا پوری پوری ٹانگیں ہلتی ہی رہتی ہیں جب تک کہ گہری نیند نہ آ جائے، اور وہ بھی 2 سے 3 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہ پاتی۔ اس وٹامن B1 کی کمی کے کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتے ہیں، جن میں کیفین، کافی، چھنا ہوا ربڑی والا آٹا، سلفائڈز، الکوہل، میٹفورمن۔ اگر آپ میٹفورمن آپ کی دوائیوں میں شامل ہے تو وٹامن B1 اور B12 دونوں لینے چاہیے۔ را فش، جو لوگ سوشی کچی مچھلی کھانے کے شوقین ہیں، اینٹی بائیوٹک ادویات، اینٹی ایسڈ، برتھ کنٹرول کی گولیاں، اینٹی انزائٹی، پینے کا پانی، جی ہاں پینے کا پانی اگر کلورینیٹڈ ہو، اور چھالیا سپاری کی عادت شامل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سستی اور غیر معیاری چائے میں کافی زیادہ مقدار میں بھاری دھاتیں جیسے کہ ایلومینیم، آرسینک اور لیڈ جیسی خطرناک دھاتیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ اکثر آرگینک طریقے سے پیدا نہیں کی جاتی بلکہ مصنوعی کیڑے مار زہروں کا سپرے کیا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ زیادہ تر ٹی بیگ کلورین کے ایسے کیمیکل کے ساتھ بلیچ کیے جاتے ہیں جو ہمارے جسم میں کینسر کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مائکرو پلاسٹک بھی جسم میں جذب ہوتے رہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ چائے کو بالکل ہی اپنی زندگی سے نکال باہر کریں، بلکہ احتیاط کیجیے، اعتدال پسند بنیں نا، اور کبھی کبھار پئیں تو اس میں چینی استعمال نہ کریں، سورس کا خیال رکھیں، معیاری چائے کا استعمال کریں، اور ٹی بیگ کے استعمال میں ان بلیچڈ ٹی بیگز بھی کسی اچھے سٹور سے آپ کو مل جائیں گے۔ آرگینک ٹی کا استعمال کریں۔ اگر روزانہ استعمال کرنے سے خود کو نہیں روک پاتے، وٹامن B1 کا استعمال بھی ساتھ جاری رکھیں۔ اس سے پہلے ہم گرین ٹی پہ ایک ویڈیو دے چکے ہیں، اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اینڈ اسکرین پر بھی لگا دیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے پیاروں سے شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔